بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان نشان ہے، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی وحشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے مجھ پر دنیا کے اندر باکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ تو میرے دوستو، آپ بھی پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وصلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شبان شہری و رمضان الشہر اللہ، یعنی شبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ شب برات بہت ہی فضیلت والی رات ہے۔ شبان کا مہینہ درود پاک پڑھنے کا مہینہ بھی کہلاتا ہے۔ اس کی وجہ آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو یہ آیت کریمہ ہے نا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ آیت درود جو کہلاتی ہے، یہ بھی شبان المبارک میں نازل ہوئی ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ 313 بار درود پاک پڑھا کرو روز، کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں سے ہو جاتا ہے وہ۔ اور میرے پیارے پیارے دوستو، آج کی رات کتنی اہم رات ہے، یعنی کہ 15ویں شعبان کی رات جو آئے گی، بابرکت والی رات ہے۔ یہ رات نازک ترین راتوں میں سے ایک رات ہے، اور اس بات کو میں آپ کو ایک حدیث پاک کے ذریعے سمجھانا چاہتی ہوں کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ عز و جل اپنے خاص طور پر 4 راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نمبر 1 بقرہ عید کی رات، نمبر 2 عید الفطر کی رات، نمبر 3 شبان کی 15ویں رات، اور اس رات میں مرنے والوں کے نام اور لوگوں کا رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ! آج رات کسی کو کتنا ہی رزق ملنا ہو اور کس نے حج کرنا ہو اور کس کا انتقال ہونا ہے، وہ آج کی رات لکھا جاتا ہے۔ چوتھی رات عرفہ کی رات 8 اور 9 ذی الحجہ کی درمیانی رات ہے۔ یہ ساری راتیں اذان فجر تک۔ اب غور کیجئے کہ 15 شعبان کی رات نازک رات ہے کہ اب فیصلے ہو رہے ہیں کہ اب ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کس کا نام لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ چند دنوں کا مہمان ہے۔ ہو سکتا ہے آج ہی ہماری باری آ جائے، کل ہی باری آ جائے، پتہ تو کسی کو نہیں ہے نا۔ ہم میں سے کوئی بھی کبھی بھی جا سکتا ہے۔ پلاننگ تو بہت بڑی بڑی ہوتی ہے کہ اگلے سال گھر بنا لیں گے، اس سال ہم گاڑی لے لیں گے، بہت بڑی بڑی پلاننگ ہوتی ہے، لیکن وقت کا کسی کو پتہ نہیں۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، ساماں 100 برس کا ہے مگر پل کی خبر نہیں۔ آج کی رات یعنی 15 شعبان المعظم کی رات، جہاں اللہ کی رحمت کو یاد کرنے کی رات ہے، وہاں اپنی موت کو بھی یاد کرنے کی رات ہے۔ 15 شعبان الرات قبرستان میں جایا جاتا ہے، یہ بھی سنت ہے، اور قبرستان میں جانا بھی یہ بھی موت کو یاد کرنے کا ایک بہانہ ہے۔ بس بدقسمتی سے جاتے بھی ہیں لوگ قبرستان، مگر موت یاد نہیں آتی۔ وہاں جا کر بھی موبائل چل رہے ہوتے ہیں، وہاں جا کر بھی یہ یاد نہیں آتا کہ ہمارا آخری ٹھکانہ قبر ہے۔ سنیے آج کی رات کے بارے میں میرے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں، بہت سے کفن دھل کر تیار رکھے ہوتے ہیں، مگر کفن پہننے والے بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں۔ کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی قبریں کھود دی جاتی ہیں، تیار ہو جاتی ہیں، مگر وہ لوگ خوشیوں میں مست ہوتے ہیں، جبکہ ان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے۔ مکان کی تعمیرات کا کام پورا ہو چکا ہوتا ہے، مگر ساتھ ہی ان کے مکان کی زندگی کا وقت بھی ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ آج کے دور کا انسان جی تو ایسے رہا ہے جیسے مرنا ہی نہیں۔ موت کی تو بات ہی نہ کرو بھائی، ابھی تو زندگی کی پلاننگ کرنی ہے۔ ایک واقعہ آپ کو بتاتی ہوں۔ ہمارے پاکستانی بھائی تھے، ہانگ کانگ میں جاب کرتے تھے، اپنی زندگی کے 30 سال وہاں گزارے انہوں نے، اور پاکستان میں پیسے بھیجتے رہے۔ ان کی ایک کوٹھی تیار ہو گئی، بہت عالیشان مکان تیار ہو گیا، مگر وہ ابھی نہ آئے۔ مکان
چوکی دار رکھا ہوا تھا اور خود بھی وہاں چوکی داری کی ہی جاب کرتے تھے۔ آخر کار گھر والوں نے کہا اب تو آ جاؤ، 30 سال گزر گئے، گھر بھی بن گیا ہے، آپ کے بنا گھر خالی پڑا ہے۔ اب اس نے دوستوں کو بلایا اور کہا اب میں نے پیسہ کما لیا، اب میں باقی کی زندگی بیوی بچوں کے ساتھ گزاروں گا، اب عیش کروں گا، اور اپنا سارا سامان ہانگ کانگ سے فلیٹ میں بک کروایا اور دوستوں کے ساتھ پارٹی کی اور اس پارٹی کے دوران اس بھائی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ جس فلیٹ میں اس کا سامان آنا تھا، اس فلیٹ میں اس کی میت پاکستان پہنچی۔ جس کی کوٹھی کو ایک ایک پیسہ جوڑ کر بنایا تھا، اس کوٹھی میں ایک رات گزارنا بھی اس کے نصیب میں نہیں ہوا، اس سے پہلے قبر میں جا پہنچا۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، ساماں ہے 100 برس کا مگر پل کی خبر نہیں۔ شب برات کی رات کچھ سوچنے کی رات ہے کہ مجھے جانا ہے دنیا سے، یہ منزل نہیں میری دنیا کوئی اور ہے۔ حضرت فرماتے ہیں گھر بھی جانا ہے مسافر، یہ گھر نہیں، تمہارے گھر تو کوئی اور ہیں، تو وہاں جا کر کیسے گزارا کرو گے؟ کبھی سوچا؟ ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ جنت میں جائیں، کوئی یہ نہیں چاہتا کہ دوزخ میں جایا جائے۔ کام ہمارے جنت میں جانے والے ہوں گے تو جنت میں جایا جائے گا، یا نہیں تو کام ہمارے دوزخ میں جانے والے ہوں گے تو ہم جنت کی طلب بھی نہیں کر سکتے۔ آج کی رات ہم ابھی سے یہ نیت کرتے ہیں کہ 15 شعبان المعظم کی رات کو، یعنی کہ 15 شعبان کو رات کو رب کو راضی کریں گے، خوب رو رو کر دعا کریں گے کہ رب تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری بخشش فرما دے۔ کرتے ہیں نیت کہ انشاءاللہ آج ہم اپنے رب کو راضی کریں گے۔ 15 شعبان کی رات ہم اپنے رب تعالیٰ کو راضی کر کے ہی چھوڑیں گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر 2 طرح کی ہوتی ہے، یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے، یا تو دوزخ کے گھڑوں میں سے ایک گڑھا۔ علمان الحفیظ۔ میرے پیارے پیارے دوستو، اپنے آپ سے ایک بار پوچھیں کہ اگر آج مر گیا، قبر جنت کا باغ بنے گی یا دوزخ کا گھڑا؟ کیا ہم نے اللہ کو راضی کر لیا؟ کیا زندگی ہم نے سنت کے مطابق گزار لی؟ کیا میری زندگی گناہوں میں تو نہیں گزری؟ اگر آپ کے دل سے آواز آ رہی ہے کہ ہاں میری قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر یہ آواز آ رہی ہے کہ نہیں ابھی نہیں مرنا، ابھی تو بہت نیکیاں کرنی ہے، ابھی تو توبہ کرنی ہے، تو پھر کب کریں گے توبہ؟ اے میرے پیارے پیارے دوستو، اگر اچانک موت آتی ہے، کبھی یہ نہ سوچنا کہ موت بڑھاپے میں آئے گی، موت کبھی بھی آ جائے گی۔ آج وقت ہے توبہ کر لیں، اپنے رب کو راضی کر لیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات تھی، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے بستر میں نہیں تھے، پھر میرے دل میں خیال آیا کہ شاید حضور کسی اور زوجہ کی طرف تشریف لے گئے ہوں۔ میں اٹھی باہر نکلی تو حضور جنت البقیع میں تھے اور دعائیں مانگ رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیکھ کر فرمانے لگے ابو بکر کی بیٹی، تو نے کیا گمان کیا کہ اللہ کا رسول تیری حق تلفی کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ عرض کی آپ مالک ہیں، جانا چاہیں تو میری طرف سے پابندی نہیں۔ کہتی ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہوئے ارشاد فرمایا عائشہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، مدینے میں سب سے زیادہ بکریاں بنو کلب کے قبیلہ پالتا تھا۔ فرمایا آج کی رات بنو کلب کے قبیلے کی بکریوں کی تعداد کے مطابق اللہ میری امت کی بخشش فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ نے یہ بات رات تنہائی میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنی اور صبح یہ بات کل امت کو بتائی۔ اگر یہ بات اہمیت والی نہ ہوتی تو جناب عائشہ لوگوں کو بتاتی کیا؟ نہیں نا، تو یہ بات اہمیت والی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 15 شعبان کی رات کو رات عبادت کرنا اور صبح کا روزہ رکھنا۔ ویسے تو رب تعالیٰ ہر روز تہجد کے وقت فرماتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا، اور فرمایا ہر روز تو تہجد کے وقت اعلان فرماتا ہے، مگر 15 شعبان کو مغرب کے وقت سے ہی اعلان شروع ہو جائے گا۔ اللہ کرے یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے۔ میرے پیارے دوستو، اس رات تو اللہ شروع ہوتے ہی فرماتا ہے کہ کوئی معافی مانگنے والا ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے، معاف فرمانے والا خود فرما رہا ہے کہ کوئی معافی مانگنے والا ہے۔ پھر فرماتا ہے کوئی رزق مانگنے والا ہے،
اسے رزق دے گا۔ جو جگہ جگہ درخواست دیتے ہو نا کہ آج وہاں جاب کے لیے جانا ہے، یہاں جاب کرنی ہے، تو رب کی بارگاہ میں بھی درخواست کرو نا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سنے گا۔ وہی دینے والا رزق ہے، وہی کن کو فیکون کرنے والا ہے۔ آپ لوگوں کا کام اللہ تعالیٰ ہی بنائے گا بے شک۔ میرے پیارے دوستو، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس رات اولاد مانگے گا، اللہ پاک اسے اس رات کے صدقے اولاد سے بھی نواز دے گا۔ جو بخشش مانگے گا، اللہ اسے بخشش بھی دے گا۔ جو عزت مانگے گا، اسے عزت بھی دے گا۔ جو پردہ پوشی مانگے گا، اللہ اسے پردہ پوشی بھی عطا کرے گا۔ جو جنت کا سوالی ہوگا، اسے جنت بھی ملے گی۔ تو کوشش کیجیے نا، شب برات کی رات حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبرستان گئے، اپنے لیے نہیں گئے، نہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ کا مزار نہیں ہے وہاں، وہ امت مسلمہ کی خاطر گئے۔ شب برات کی رات لالچی نہ بنے کہ میں نے صرف اپنے لیے روزی مانگی ہے، بلکہ کل امت کے لیے مانگے، رب کریم سے مانگے، بھائی کے لیے مانگے، بہن کے لیے مانگے، بیٹے کے لیے مانگے، بیٹی کے لیے مانگے۔ مانگنے کی رات ہے، مانگے، رب تعالیٰ سے کھل کر مانگے، بھیکاریوں کی طرح رب تعالیٰ سے مانگے اور وہ نوازے گا۔ صرف شب برات کی رات اللہ تعالیٰ اتنا نواز رہا ہے تو مانگے۔ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازاں، بخشش منگن والے علی کھلا اے دروازہ۔ اس رات کو کھل کے دعا مانگے، رو رو کے دعا مانگے۔ اللہ پاک آج کی رات یعنی شب برات کی رات دعا قبول فرمائے گا۔ یاد رکھیے صرف اپنے لیے نہیں آج آپ نے مانگنا ہے، بلکہ کل مسلمانوں کے لیے مانگنا ہے۔ رب تعالیٰ کس کی دعا کس کے منہ میں کس کے لیے قبول فرما لے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات میں اکثر باہر تشریف لاتے۔ ایک بار اسی طرح شب برات میں باہر تشریف لائے اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر فرمایا، ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام نے شعبان کی 15ویں رات آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور فرمایا، یہ وہ وقت ہے کہ اس وقت میں جس شخص نے بھی دعا اللہ عز و جل سے مانگی اس کی دعا اللہ نے قبول فرمائی، جس نے مغفرت طلب کی اللہ نے اس کی مغفرت فرمائی۔ شرط یہ ہے کہ دعا کرنے والا ٹیکس لینے والا نہ ہو، جادوگر نہ ہو، کاہن اور باجا بجانے والا نہ ہو۔ پھر یہ دعا کی کہ اے اللہ، اے داؤد کے پروردگار، جو اس رات میں تجھ سے دعا کرے یا مغفرت طلب کرے تو اس کو بخش دے۔ سبحان اللہ۔ ہر خطا تو درگزر کر بے کسو مجبور کی، ہو الہی مغفرت بے کسو مجبور کی۔ آمین آمین۔ میرے پیارے دوستو، امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، آج کا کیا گیا بیان پسند آیا ہوگا۔ اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے بھی شیئر کیجیے گا۔ 15 شعبان الرات ہر کوئی اس بیان کو سنے اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ میرے پیارے دوستو، یہ رات بہت اہم رات ہے، کسی صورت بھی اس رات کو غفلت میں نہ گزارنا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 6 آدمیوں کی اس رات بخشش نہیں ہوگی۔ نمبر 1 شراب کا عادی، نمبر 2 ماں باپ کا نافرمان، نمبر 3 زنا کا عادی، نمبر 4 قطع تعلق کرنے والا، نمبر 5 تصویریں بنانے والا اور نمبر 6 چغل خور کی۔ رب تعالیٰ ہم سب کو استقامت کے ساتھ اپنے رب کو راضی کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔